کھٹی چیز کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے دانت بہت جلد کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے چبانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت بادام چبانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ کھجور گرم پانی میں ڈال کر کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ صبح کے وقت مسواک کرنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ مسور کی دال کھانے سے قد بڑھتا ہے۔ کیلے کے ساتھ دہی کھانے سے حیض کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر خواب میں بکری نظر آئے تو آپ کے گھر میں رزق آنے والا ہے۔ پیپل کے پتے چبانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ جانور کی چربی پکا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ نمک چاٹ کر کام کرنے سے تھکن نہیں ہوتی۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پودینہ کے پتوں پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر جگر کمزور ہو اور کام نہ کر رہا ہو تو گنے کا جوس پینے سے جگر کو طاقت ملتی ہے اور وہ دوبارہ اپنا صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گنے کے جوس میں مالٹے کا رس ملا کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ پپیتے کے پتے چبانے سے پیلا یرقان ختم ہوتا ہے۔ اگر موشن لگ جائے تو اسپغول کیلے پر لگا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں اسپغول ڈال کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ گائے کے دودھ کی جھاگ ہونٹوں پر لگانے سے پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سوہانجنا کے پتے چبانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ابلے ہوئے چنے کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ مالٹے کے چھلکے سونگھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انار کا چھلکا جلا کر دھونی لینے سے زکام رک جاتا ہے۔ حاملہ عورت کھٹی چیزیں کھانے سے بانجھ پن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر فرش دھونے سے گھر میں مکھیاں نہیں آتی۔ پخانہ کرتے وقت جلدی کرنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روٹی تیزی سے کھانے سے پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناخن پر پالش لگانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گھر سے برکت اڑ جاتی ہے۔ گندم کے کچے دانے چبانے سے موشن لگ جاتے ہیں۔ دودھ کی ملائی کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ کبوتر کا سالن کھانے سے لکوہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت چند دانے سونف چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ زیادہ چاول کھانے سے جوڑوں کے درد کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچے چاولوں میں چینی ڈال کر کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گرم روٹی کھانے سے رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ مچھلی پکا کر کھانے سے آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ الٹی گنتی گننے سے ذہن بڑھتا ہے۔ پودینے کے پتے گرم پانی میں ڈال کر پینے سے جسمانی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے جوڑ کمزور ہوتے ہیں۔ پودینہ پانی میں ابال کر منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہاتے وقت سرسوں والا تیل استعمال کرنے سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سونے سے پہلے لیموں کا رس چاٹنے سے ہاتھ پیر کالے نہیں پڑتے۔ ہلدی 15 گرام پسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابالیں۔ صبح و شام اس پانی سے غرارے کریں۔ انشاءاللہ منہ، حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھریلو نسخے آسان بھی ہیں اور سستے بھی۔ ان کا استعمال مضر اثرات سے پاک ہے۔ آپ بھی ان پر عمل کر کے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہچکی کے لیے عام طور پر ہچکی بدہضمی کی صورت میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ مرض خطرناک صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اعصابی خرابی میں یہ مرگی، دماغی ورم اور ہیسٹریا مرض کی علامت بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہچکی عموماً گردوں کی خرابی یا پیشاب میں خون کے نقص کی اچانک سکڑن سی آ جاتی ہے، جس کے سبب ہچکی آنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ علاج کے ابتدائی نسخے: شہد، ارکے پیاز میں شہد ملا کر چاٹیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ صرف شہد بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔
دودھ نیم گرم 1 گلاس دودھ کا استعمال بھی ہچکی کو بند کرنے میں معاون کردار ادا کرتا ہے۔ گڑ پرانا گڑ اور سونڈ کو پیس کر ملا لیں، ہچکی کے مریض کو سونگھائیں، ہچکیاں بند ہو جائیں گی۔ پودینہ ہچکیاں بند نہ ہوں تو پودینے کے پتوں پر چینی ڈال کر چبائیں، ہچکیاں بند ہو جائیں گی۔ پیاز کی کاشیں بنا لیں اور اس میں نمک ڈال کر کھانے سے ہچکیاں بند ہو جائیں گی۔ مولی کے پتے کھانے سے بھی ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ سبز الائچی کو بھی چبانے سے ہچکیوں کا جاری عمل فوری بند ہو جاتا ہے۔ شہد اور ادرک کا رس شہد گلے میں خراش یا کھچ دور کرنے کے لیے خاصا مفید سمجھا جاتا ہے، جبکہ ادرک میں اینٹی بایوٹکس خاص پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو گلے میں کھچاؤ یا سر درد ہے تو ادرک کو پیس لیجئے اور اس میں اتنی ہی مقدار میں شہد ڈالیں اور دونوں کا مکسچر بنا لیجئے۔ اگر آپ کو اس مکسچر کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو آپ اس میں آدھا گلاس گرم دودھ شامل کر کے اس کے ذائقے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ گڑ کا استعمال گڑ چینی کی نسبت زیادہ فوائد کا حامل ہے، جبکہ موسم سرما میں یہ سب کے لیے بہترین گھریلو دوا ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کالی مرچیں ڈال کر ابلنے کے بعد اس میں ہلدی اور گڑ کے کچھ ٹکڑے ڈال کر اچھی طرح مکس کیجیے جب تک گڑ پورے طریقے سے گھل نہ جائے۔ یہ مکسچر سرد موسم میں مفید ہونے کے ساتھ ساتھ سینے کے انفیکشن سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔